بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اب وہ گھڑی جس کا ہمیں انتظار تھا بس قریب ہی ہے، سمجھو آ گئی۔ کل اگر چاند ہو گیا تو اتوار سے ہمارا پہلا روزہ ہوگا، اور اسی رمضان کی ہمیں کئی دنوں سے انتظار تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے مقاصد کا اور اس کے اندر جو چیزیں کرنی ہیں وہ چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ تبدیلی لانے کا ہے۔ انسان رمضان کے مہینے میں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ اور تبدیلی لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بھئی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آج تک کی جو زندگی ایسے ہی لاپرواہی میں گزری، اب اس کو بدلنا ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے اپنے احساس کو جگانا۔ آدمی کو احساس ہو کہ آج تک میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ کیا میری کامیابی کے لیے اور میری آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہے، اور یہ آج تک کی جو میری لائف اسٹائل ہے وہ مجھے کامیاب بنائے گی۔ اس بات کا احساس آدمی کو پیدا ہوتا ہے تو بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ احساس دلاویں اور وہ دل پر لے لے، دل پر لینے کی بات ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کا بس یہی رونا ہے کہ ہم لوگ دین کی باتوں کو دل پر نہیں لیتے، احساس کو جگاتے نہیں ہیں۔ باقی اگر کوئی آدمی دل پر لے لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور آج تک میں غلط تھا، اب مجھے صحیح ہونا ہے، تو بڑے سے بڑا کام آدمی کر لیتا ہے۔ پہلے زمانے کے بادشاہ بھی بڑے حساس ہوا کرتے تھے۔ سلطان محمود شاہ بیگڑا بڑے حساس طبیعت کا انسان تھا۔ وہ اس کے دربار میں علماء بھی موجود رہتے تھے، اپنے پاس علماء رکھتا، بہت نیک طبیعت انسان تھا، وہ بہت نیک طبیعت بادشاہ تھا۔ اپنے پاس علماء کو بھی رکھتا تھا، حفاظ کا بھی جمگٹا رہتا تھا اس کے پاس۔ علماء کو موقع ملتا تھا اپنی بات پیش کرنے کا، وہ اپنی بات پیش کرتے تھے، اور جس کو جو چاہے وہ کہہ سکتا تھا دین کے متعلق، یا اس کے امور سلطنت کے متعلق اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو ان علماء کو یہ حق تھا کہ اس کو ٹوکے اور اس کو اچھے انداز سے اس کے سامنے بات رکھے۔ رمضان کے مہینے بھی آتے تھے بیچ میں، تو رمضان کے مہینے میں ترتیب بنتی تھی حفاظ کی۔ کسی دن کسی عالم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو اللہ نے دنیاوی زندگی میں حکومت عطا کی ہے، سلطنت عطا کی ہے، ماشاءاللہ آپ کا فرمان ہر جگہ چلتا ہے، حشم خدم
مال کی ریل پیل، کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کے یہاں. اور یہ حفاظ جو تراویح پڑھاتے ہیں آپ کے یہاں، ان حفاظوں کا مقام خدا کے یہاں یہ ہے اور یہ ہے. بڑے بڑے اس کے فضائل بیان کیے کسی عالم نے. آپ کی حکومت دنیا میں ختم ہو جائے گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی آپ کے سر پر تاج رہے، بادشاہت سے بھی اعلیٰ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے خاندان میں بھی کوئی حافظ ہونا چاہیے. کہ کسی عالم نے ایسا کہہ دیا. تو چونکہ بڑی حساس طبیعت کا تھا وہ، کہا اچھا کیا مقام ہے ان کے؟ بولے جنت میں جانے کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، بالکل ممنوع قرار دے دیا گیا ہوگا کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ دور رہو. بڑے بڑے آفیسروں کے پاس جانے کے بعد بھی، جیسے دنیا میں ہم لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ حکام نے منع کر دیا تو لوگ ادھر سے ادھر گھومتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے یہ کام میرا ہو جاوے. تو آخرت میں بھی یہی پوزیشن ہوگی. ایسے لوگ جن کا جنت میں داخلہ ممنوع، بالکل منع کر دیا گیا ہوگا کہ آپ نہیں جا سکتے، ایسے میں وہ لوگ ڈھونڈیں گے بھئی کوئی ہے جو ہم کو ذرا لے جاوے، بھئی ہم کو تو منع کر دیا گیا ہے، آپ نہیں جا سکتے، کوئی ہے جو ہم کو لے جاوے. تو ایسے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن جو ہوگا وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کو جن پر بالکل جنت حرام، وہ نہیں جا سکتے، فیصلہ ہو گیا. وہ جا کر شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں کہ اللہ اس کو یہ ہمارے قریبی ہے، اس نے میرے حفظ کے پیچھے خرچ کیا تھا، میں کلام پاک پڑھتا تھا یہ بڑا خوش ہو کر سنتا تھا، گھر میں جب میں کلام پاک پڑھتا تھا تو یہ ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیا کرتے تھے، اس کے احترام میں ٹی وی چلاتے نہیں تھے، اور میرے کلام پاک کے دور کرنے کا اہتمام کرتے تھے یہ لوگ کہ بھئی ہمارا بچہ حافظ ہے، کم سے کم بھول نہ جاوے، اس کے لیے وہ فکر مند رہتے تھے. اللہ ان کو بھی ذرا جنت میں داخلے کی گنجائش اور اجازت دے دی جائے. تو ایسے 10 آدمیوں کو وہ جنت میں داخل کر دیں گے. تو بادشاہ نے سوچا کہ اب اگر ایسے لوگ جن کا کوئی حافظ ہے ہی نہیں تو وہ کیا کریں گے پھر، چونکہ بڑی حساس طبیعت کا تھا وہ. احمد آباد میں اس کی سلطنت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا خلیل خان، اس کا ایک بیٹا تھا خلیل، وہ بھی سن رہا تھا یہ باتیں. تو اس نے دل پر لے لیا کہ اچھا میرے باپ کی حکومت یہاں دنیا میں ہے اور آخرت میں نہیں ہوگی، یہ ناممکن چیز ہے، میں کر کے دکھاتا ہوں. اس نے دل پر لے لیا تو دن میں وہ امور سلطنت میں مشغول رہتا تھا اور رات بھر کلام پاک حفظ کرتا تھا، سوتا نہیں تھا. وہ 2 سال تک سویا نہیں، لگاتار اس کی آنکھیں سرخ اور لال ہو گئی تھی. اس کے باپ کو فکر ہوئی کہ اس کی آنکھیں لال کیوں ہوتی جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی بیماری اس کو لاحق ہو جاوے. اطباء کو جمع کیا اس نے، بھئی دیکھو ذرا میرا بیٹا خلیل خان سویا نہیں ہے، کیا بات ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی. اطباء نے ہر طرح کا اس کا جو ہے چیک اپ کیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، بادشاہ سلامت فکر نہ کرے، بس وہ سوتا نہیں ہے. چنانچہ 2 سال ہو گئے، 2 سال میں اس نے حفظ مکمل کر لیا. اب پھر جب رمضان کا مہینہ آیا، دربار بھرا ہوا ہے، بادشاہ پوچھ رہا ہے محمود شاہ بیگڑا کہ بھئی ہے کوئی تراویح کا انتظام کرو.
تو خلیل خان کھڑے ہو گئے، جن کی حرکت پہلے سے حساس حرکت پہلے سے آ گئی تھی. کہا ابا جی کب تک دوسروں کے لیے؟ اب دربار میں تراویح میں پڑھاؤں گا. تو بادشاہ سلامت اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے. کہا بیٹا سن، اب یہ جو میری حکومت ہے نا اس پر میں تجھے بٹھاتا ہوں. دنیا کی حکومت پر اس کو بٹھا دیا، اب یہ حکومت تو چلائے گا. جب اللہ تعالیٰ تجھے وہاں اتنی اختیار دیں گے تو میں کون ہوتا ہوں؟ تو مطلب یہ کہ اپنے آپ میں تبدیلی لانے کے لیے احساس پیدا کرنا. دیکھو ان کو احساس ہوا کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے تو یہ ہمیں کرنی چاہیے. تو 2 سال کے اندر امور سلطنت کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کر لیا. اور وہاں قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے اس کے مستحق ہو گئے. وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور اس کے باپ کو بھی لے کر جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے اپنے اندر احساس پیدا کرنا کہ ہمیں تبدیلی لانی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے. اب احساس پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ بھئی یہ بھی ضروری ہے نا. احساس تو پیدا ہو گیا کہ مجھے بننا ہے. علماء نے لکھا ہے ترجیحات. احساس پیدا ہو گیا لیکن ترجیحات دینے کے لیے انسان خود کسی چیز میں ترجیح نہیں کر سکتا. وہ نہیں دے سکتا ہے کہ مجھے پہلے کیا کام کرنا ہے. اس سے علماء کے ساتھ ربط پیدا کرنا. آج کل لوگ مقید رہنا نہیں چاہتے. ایک دماغوں میں یہ سوار ہو گیا ہے کہ کسی شیخ کے ہاتھ پر اگر بیعت ہو گئے تو مقید ہو جائیں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں مقید ہونے سے تو آپ کے ساتھ ملنے جلنے والے جو علماء ہیں ان کے ساتھ رہیے اور ان سے پوچھئے کہ میری زندگی میں آج تک میں نے اتنے گندے کرتوت کیے ہیں، اب یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، تو میں سب سے پہلے کہاں سے شروع کروں؟ تو علماء پھر آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے حلیے کو سنوارنا ہے. اگر آپ کو نمازی بننا ہے تو نمازیوں جیسا حلیہ بنانا پڑے گا. پکا مومن بننا ہے تو مومنوں جیسا حلیہ بنانا پڑے گا. اور یہ حلیہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت بری بری چیزوں سے اور گندے گندے کاموں سے انسان بچ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے سب سے پہلی سیڑھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے سدھرنا ہے اور اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلے حلیہ آپ کو بنانا پڑے گا. علماء والا، صلح والا اور نیک لوگ جو اپنا حلیہ بنائے ہوئے ہیں وہ حلیہ اختیار کرنا پڑے گا. اسلام سے دور کرنے کے لیے ان اسلام دشمن طاقتوں نے سب سے پہلے جو ہتھیار استعمال کیا ہے وہ حلیہ ہے. کبھی آپ نے اندازہ لگایا؟ ان کا حلیہ بگاڑ دو، ان میں احساس نہ رہے، اپنے آپ کو دیکھ کر یہ محسوس نہ ہوئے کہ میں بھی کوئی مسلمان ہوں. طرح طرح سے چنانچہ انہوں نے بال کی کٹنگ کو بگاڑ دیا. طرح طرح کے بال جانوروں جیسے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع. قزع سے منع فرمایا. اور قزع کہتے ہیں بالوں کو اس طرح کٹنگ کرنا، بے ڈھنگ سے کٹنگ کرنا. بیچ میں سے بڑے، سائٹ میں سے کٹوا دیے، یا سائٹ میں بڑے اور بیچ میں بالکل ٹکلا. ایک آدمی بال بنا رہا ہے بیٹھا بیٹھا اور ایک دم سے اس نے اوپر سے رومال ہٹایا
تو بیچ میں سے ایک دم ٹکلا. میں نے کہا یہ کیسے بھائی؟ بولے آج کل یہی رواج چل رہا ہے, یہی فیشن چل رہی ہے. نہ انہیں بتایا کیسے کہتا ہوں, اس نے میرے سامنے فوٹو رکھ دیے کہ یہ فوٹو ہیں بھائی دیکھ. بولے میں نے کہا ایسے کاٹ, یہ اچھے لگتے ہیں. یہ حلیہ بگاڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, آپ اس طرح بال نہیں کاٹ سکتے, حقیقی مومن اس طرح نہیں کر سکتا. یا تو سب بال بڑے برابر ہو یا سب چھوٹے ہو وہ بھی برابر ہو, ادھر 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 نہیں. اندازہ لگایا کسی دن آپ نے یہ بال کیسے لگتے ہیں, اور پھر اس کا نام دیتے ہیں فیشن کا. ارے بھائی فیشن کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا. میں کہتا ہوں اگر آپ کو دکھاوا کرنا ہے تو یہ بیچ میں کیوں بڑے رکھتے ہیں؟ بیچ میں تو آپ رومال سے ڈھانک دیتے ہو, سائٹ میں بڑے رکھو, اس طرح سے کرو نا. لیکن نہیں, دنیا الٹی چلتی ہے تو ہم بھی ان کے بہاوے میں آ گئے. چونکہ علماء کے ساتھ ہمارا ربطہ نہیں ہے, علماء سے ہم پوچھتے نہیں ہیں. علماء کے ساتھ خالص بغیر کسی کام کی بھی اٹھنے بیٹھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی سوجھ بوجھ جاگتی ہے, اس میں احساس پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلی سیڑھی حلیہ بنانا. حلیہ کیسا ہونا چاہیے؟ علماء صلحاء والا, جو اللہ کو پسند ہے وہ. ہم تو رمضان میں ہی ایسے حلیے بنا دیتے ہیں اتنے گندے, جس سے اللہ کی رحمت تو کیا اللہ کا غضب آ جاتا ہے. اپنے بچوں کی بھی بال ایسے ہی بالکل یہود نصارہ کے طریقے پر, ان کے پہناوے ان کے کپڑے بھی بالکل اسی طریقے سے. عید کی تیاری جس میں اللہ کی رضامندی کا اعلان ہوتا ہے کہ آج سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے میرے بندو سنو, میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اس کی تیاری کے لیے بھی وہ چیزیں کرتے ہیں جو شریعت سے میل نہیں کھاتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حلیہ بنانا بہت ضروری, شرعی حلیہ. ہمارے بچوں کے کپڑے, ان کے بال اور ان کا چہرہ. بھئی کیسے ہم سچے مومن اور حقیقی مومن بن سکتے ہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہمارے پاس نہ ہو. علماء نے ان چیزوں میں لکھا ہے اس کو کہ یہود نصارہ نے امت کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں بتائی کہ بڑے بڑے کام کرو جب جا کر یہ اسلام سے ہٹیں گے. نہیں, یہ بڑی بڑی باتیں کرنا تو ہم لوگوں کا طریقہ ہے, کوئی ہم سے سیکھے بڑی باتیں کرنا. تو یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے بڑی بڑی باتیں کر کے اسلام سے دور کرنا. اسلام سے دور کرنے کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیے. ایک تو یہ میں نے بتایا بال کٹوانا, کتنے گندے طریقے سے بال کاٹتے ہیں یہ لوگ. اور پھر ناخن بڑھانا, یہ بھی اسلام کا شعار ہے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے ناخن کاٹتے تھے, جمعہ کے دن اس کا اہتمام ہوتا تھا. سنتوں میں لکھا ہے اس کو کہ ہر جمعہ کو ناخن کاٹے جاوے. لیکن یہ ایک فیشن نکل گئی, چونکہ ہمارا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو بالکل اس پر عمل کرتے ہیں. ان کے ناخن کٹے ہوئے نہیں ہوتے, بڑے بڑے ہوتے ہیں, اندر میل بھرا ہوا ہوتا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کو بھی دل گوارا نہ کرے. پھر بولیں گے مولوی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہی نہیں ہیں, ہم سے دوستی ہی نہیں رکھتے. ارے بھئی ناخن تو کٹا کر آ پہلے, اتنے بڑے بڑے ناخن. یہ یہود نصارہ کا طریقہ ہے, بڑے ناخن کرنا اور پھر اس پر پالش لگانا, اور پھر اگر ضرورت پڑی تو خالی انگوٹھے کے ناخن کو کاٹنا. یہ چھوٹے چھوٹے طریقوں سے انہوں نے اسلام سے ہم کو دور کیا ہے. تو علماء نے لکھا ہے اسلام پر جمنے کے لیے بھی پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنا پڑے گا, ترجیحات کو قائم کرنا ہوگا. ترجیحات میں سب سے پہلے کیا؟
ارے بولو نا بھائی. سب سے پہلے حلیہ بنانا پڑے گا اپنے آپ کو, مسلمان جیسا بنانا پڑے گا. لباس تو ایسا ہے اور پاس میں سے گزرتا ہے پھر پیچھے مڑ کے بولتا ہے کہ مولوی صاحب سلام نہیں کرتے. ارے بابا تو کون ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ تیرا حلیہ تو دیکھ. سلام کس کو کرے ہم؟ شبہ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں یہ کون ہے. اس لیے سب سے پہلے ترجیح کام اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے حلیہ قائم کرنا. یہ رمضان آ رہا ہے, رمضان سے ہی اپنی تبدیلی لانا ضروری. حلیہ سب کے ایسے ہونے چاہیے کہ مسجد میں آنے والا شرماوے کہ یار میں اس ماحول میں کہاں پھنس گیا. یہ تو سب کے سب ماشاءاللہ ٹوپی والے, کسی کی بال بھی ایسے انشنٹ کٹے ہوئے نہیں ہیں, سب کے ناخن اچھے کٹے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ کپڑے بھی اچھے ہیں, غیر شرعی لباس بھی کسی کا نہیں ہے, ایسے کپڑے بھی نہیں ہیں کسی کے پاس جس سے نماز نہ ہوئے. ہم تو ایسے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں نا کہ اس سے نماز بھی ہماری شک میں پڑ جاتی ہے. آپ بولیں گے کیا اس کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی؟ ارے بھائی ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ سجدوں میں جاتے ہیں نا تو سجدے میں جانے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے, آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا, معلوم بھی نہیں ہوتا ہے, وہ پیچھے والوں کو معلوم ہوتا ہے. سلام پھرنے کے بعد آپ پوچھئے اس کو کہ بھئی میری نماز ہوئی کہ نہیں, وہ بتا دے گا کہ نہیں ہوئی. اچھا پھر ہم کسی کو بتاتے بھی ہے کہ بھائی آپ کی نماز نہیں ہوتی, آپ ایسے کپڑے پہن کے آتے ہیں, آپ کا سطر کھل جاتا ہے, تو وہ تم کون کہنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ایسا کہنے والے؟ ہماری نماز تو ہو گئی, پڑھی تمہارے ساتھ میں ہم نے پڑھی. ارے بھائی سطر اگر کھل گیا تھوڑی دیر کے لیے بھی تو نماز نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اگر شرٹ پہن کے آنا ہے تو ایسا شرٹ پہنے جس سے رکوع سجدے میں جانے کے بعد بھی آپ کا سطر نہیں دکھنا چاہیے. ایک تو پینٹ بھی ہوتی ہے ایسی جو ناف سے نیچے ہوتی ہے, اور پھر اوپر سے شرٹ اونچا ہوتا ہے, تو رکوع میں اور سجدے میں جانے کے بعد کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے رمضان کی ابتدا سے ہی جہاں اللہ کی رحمت برسنا شروع ہوئے, اللہ کے سامنے سب کے سب متوجہ ہو جاوے, اللہ ہمیں احساس پیدا فرما, ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں, ہماری زندگی تباہ ہو گئی, آج تک زندگی تیرے کو ناراض کرنے میں گزار دی, اب ہم چاہتے ہیں تجھے راضی کر لے وے, اس لیے ہمیں احساس پیدا فرما, یہ اللہ سے کہے. اور احساس پیدا کرنے کے لیے خالی باتیں سن کر چلے جانا اور کہا مولوی صاحب نے بہت اچھی بات کر دی, اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی آئے گی حلیہ بنانے سے. آپ کسی دن اچھے کپڑے پہنو اور پھر دیکھو اپنا ضمیر جو ہے نا اندر سے دب دب بولے گا کہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے, ماشاءاللہ تو مولوی کے کپڑے پہن کے, اور تیرے کام تو ایسے ہیں. وہ خود تبدیلی لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ حلیہ. حلیے میں سب چیزیں آ گئی, کپڑے بھی, چہرہ بھی. نیت یہ بھی کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی میں رکھوں گا, مجھے اس سے بھی دشمنی نہیں ہے. اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا یہ کہا گیا ہے, اے ایمان والو ایمان لاؤ, یعنی عمل میں پورے اترو. خالی نام کے مومن مت رہو, عقیدے کے مومن نہیں, عمل والے بھی چاہیے. ایک قول کے مطابق ایمان تو لے آئے ہو, اللہ نے تم کو کہہ دیا کہ اے ایمان والو, آمنو کا مطلب یہ کہ عملاً بھی مومن بن جاؤ. ایسے کام مت کرو جس سے تمہارا ایمان سے کوئی رشتہ معلوم نہ ہوئے. اب ظاہر بات ہے جو آدمی اسلامی حلیہ نہ رکھتا ہو, اسلامی لباس سے اس کو دور دور کا واسطہ نہ ہو, اب اس کو کون آدمی کہے گا کہ یہ ذرا ایمان والا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرے. یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے,
پہلے ہی رمضان سے انشاءاللہ ہماری مسجد نمونہ بنے گی. بھئی ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ سب کے سب ارادہ کرے کہ ہم ہمارا حلیہ اسلامی بنائیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حلیہ بنانا بہت ضروری، اس کے بغیر نہیں جا سکتے آپ. آپ بیمار ہو جاتے ہیں نا تو بیمار والا لباس پہننا پڑتا ہے. دواخانے میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی ایسے ہی نہیں لیتا ہے، وہ پہلے آپ کو کپڑے پہنائے گا دواخانے والا، یہ کپڑے پہنو اندر آؤ، آپ مریض دکھو گے تو ہم علاج کریں گے. اس کے بعد آپریشن ہوتا ہے، سارے مراحل اس کے بعد طے ہوتے ہیں. تو پہلے اپنے آپ کا حلیہ اچھا کرنا، اسلامی وضاقتہ ہماری ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کی، گھر والوں کی، سب کے لباس اچھے ہونے چاہیے. اور یہ پھٹے ہوئے پینٹ ہے نا، اس کو اللہ کے واسطے ہٹاؤ. پھٹے ہوئے، اس کا گھٹنا کھلا رہتا ہے، گھٹنا تو سطر میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ گھٹنا سطر میں ہے اور وہیں سے پھٹا ہوا رکھتے ہیں. بولے یہ کیا؟ بولے آج کل یہ فیشن چل رہی ہے. ایک آدمی کا پینٹ ادھر سے پھٹا ہوا دیکھا، ران کے اوپر سے بالکل ایسا پھٹا ہوا، وہ نقشین بناتے ہیں ایسا، اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھینس نے اس کو چاٹا ہو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم خود ہمارے حلیے خراب کر رہے ہیں. اس لیے تبدیلی لانے کے لیے احساس، اور احساس کے اندر سب سے پہلی ترجیحی چیز میں جو چیز ہے وہ حلیہ بنانا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ترجیحات کے اندر، کیا چیز ہمیں کرنی ہے کیا نہیں کرنی. تو سب سے پہلے چیز میں نے بتا دی آپ کو، حلیہ بنانا. تو اللہ تعالی ہم سب کے حلیے مومنین جیسے بناوے، علماء اور صلحاء والے بناوے. اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور خود کو کوشش بھی کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.